بلکہ صحیح النسب سید جس کو کہا جاتا ہے، سید صاحب صحیح النسب سید ہے، یہ میں کوئی خالی اچھا لگانے کے لیے یا واہ واہی کے لیے تعریف نہیں کرتا ہوں. صحیح النسب سید صاحب ہیں اور مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ڈگریوں سے نوازا ہے اور کتنا علم عطا فرمایا. مفتی سورت کا لقب بھی مل گیا. ہمارے پاس تو دو مفتی ہو گئے. مفتی سورت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم اسماعیل صاحب قبلہ بھی ہیں اور حضرت علامہ مولانا سید مفتی طہور صاحب قبلہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سید صاحب کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری اس مسجد کے جو سابق امام رہ چکے ہیں سید صاحب کے والد گرامی سید مفتی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بڑی خدمتیں کی ہیں ہماری صورت میں. بڑی بڑی مسجدوں کو انہوں نے بچایا ہے. غیروں کے ہاتھوں میں جانے سے، وہابیوں کے ہاتھ میں جانے سے انہوں نے مسجدوں کو بہت بچایا اور دین کے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں. اور آپ کی تعریف و توصیف جو ہے اخباروں میں بھی آتی ہے اور آپ نے بڑی خدمت کی ہے. کتابیں بھی لکھی، آپ نے تصنیف فرمائی ہے. آج کل جو ہے کوئی جمعہ جمعرات پیدا ہو گیا، سوموار کو پیدا ہو گیا تو سید بن جاتا ہے. چالو گیت جس کو کہا جاتا ہے، چالو چیلر، کوئی بڑے گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ سید بن جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے صحیح النسب سید، جس کی رگوں میں رگے، جس کی رگوں میں خون رسول جاری ہو. اور صحیح النسب سید جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خدمتیں دیتا ہے. آج کل ہم جو ہے چیلم پینے والے، شراب نازی پینے والے کے پیچھے بھاگتے ہیں. نہ کچھ عطا پتا، نہ نمازوں کا پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ علم کا عین بھی نہیں جانتا ہے وہ، اور اس کے پیچھے ہماری آج مسلم قوم بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے علم کی، اور ہمارا جو اصلی سرمایہ علم دین ہے جو ہمارے الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس علم دین سے ہم کوسوں نظر آتے ہیں. ہمارا رابطہ جو ہے علماء سے کم ہو گیا. ہم بس خالی دنیاوی ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں. آج ہم علماء سے، پیروں سے جو صحیح دین ہے اور جو صحیح علماء ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے صرف موبائل پہ دیکھتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں. موبائل میں ہر چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا استعمال بھی جو ہے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. آج کسی کا اچھا بیان دیکھ لیا، پتہ ہی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدے کا کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح تھوڑا بیان اچھی جو اس نے فضیلت بیان کرتے ہم اسٹیٹس پہ اور موبائل میں، سوشل میڈیا میں سب جگہ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے آج ہماری نوجوان نسل، بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ہے علماء سے دور ہو گئی، عالم دین سے دور ہو گئی، صحیح لوگوں سے جو اسلام کو پھیلانے والے سے دور ہو گئی. تو آج جو ہے ظاہری طور پر جو ہے جو علم والے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے عقیدے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے علماء سے رابطے قائم رکھیں تاکہ ہمارا اسلام بچے، ہمارا ایمان بچے، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے مسائل کا حل ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، اب بلا تاخیر جو ہے، آپ تو میرے بیان کو تو ہر جمعہ کو سنتے ہیں، لیکن آج ہماری مسجد میں ایک ایسی عظیم ہستی آئی ہے جن کا بیان ہم پہلی مرتبہ سنتے ہیں. میں تو سنتے رہتا ہوں الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ ہمارے مومناؤں میں ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، اور ہماری مسجد میں بھی حضرت کا بیان پہلی مرتبہ ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ حضرت اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں نوازیں گے، جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، ہمارا دین اور دنیا اور ہمارا ایمان بھی سنور جائے گا. آئیے ہم اپنے آئے ہوئے مہمان حسین کا استقبال نعرہ تکبیر کے ذریعے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد علی و فاطمہ، سید مفتی طہور صاحب قبلہ، مفتی سورت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ و دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال اللہ تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حبیب کے امتیوں میں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں ان کا ذکر کرنے کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی بزم میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے اس بندے کو اس سے بہترین جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے ان بندوں کے اوپر انعام، ان بندوں کے اوپر احسان، ان بندوں کے اوپر اکرام اور ان بندوں کی فضیلت اور شان کو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں اپنے نبی سے بیان فرمایا۔ حدیث قدسی تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس میں کلام اللہ کا ہو، سننے والے رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں اسے ذکر فرمایا، اور صالحین کے ذکر کے وقت اللہ اکبر حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت مندی، خوشبختی، شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی خاطر ہمارا انتخاب فرما لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو، اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نیک عمل ان لوگوں نے کیا، اچھا عمل کیا، بھلائی کے کام کیے، بھلائی والے امور کو انہوں نے انجام دیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جب ایمان لائے، اچھا کام کیا، نیک کام کیا، بھلائی کا کام کیا، اچھے امور کو انجام دیا، اور اللہ رب العزت انہیں ان کا اجر عطا نہ فرمائے، ثواب عطا نہ فرمائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ان کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ میرا رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبتوں کو ڈال دے گا۔ حال یہ ہوگا اگر وہ اس زندگی کے اندر اپنی سانسیں لے رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں مقبول ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہے، اور اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کی زبانوں پر ان کے ذکر کو اللہ رب العزت صبح قیامت تک جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو انعام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حال یہ ہوتا ہے جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اتنے پر بس نہیں بلکہ سیدنا جبریل امین آسمان میں جتنی نوری مخلوق ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، ان کے درمیان یہ اعلان فرماتے ہیں اے فرشتوں، اللہ کی جو مخلوق ہے، ہمارے نبی کے جو امتی ہیں، ان میں فلاں ایک بندہ ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمانی جو مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، ملائکہ کا جو گروہ ہے، وہ تمام کے تمام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جبریل امین جو دنیا کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، اس مخلوق کے درمیان بھی اعلان کرتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے جو نبی کا امتی ہے، مخصوص امتی ہے، اللہ کا مخصوص بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ رب العزت کا قریبی بندہ ہے۔ آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، خود رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین اس سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حال یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری یہ محفل، ہماری یہ مجلس، ہمارا یہ جلسہ، ہماری یہ بزم، ہماری یہ انجمن ذکر غریب نواز جو ہے، یقیناً یہ اللہ کے محبوب بندے کو یاد کرنا ہے، اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کے محبوب بندے کا ذکر کرنا ہے۔ یقیناً اگر ہم اللہ کے نیک بندے کو ذکر کریں گے، ذکر مصطفیٰ ہو ہی جائے گا۔ اگر ہم کسی محبوب بندے کی یاد منائیں گے، مصطفیٰ کی یاد ہو ہی جائے گی، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس شعر کی ترجمانی کے ساتھ کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا ذکر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ نے پہلے کیا فرمایا، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم دیا، سچوں کا دامن تھامنے کا بھی حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ کی خشیت سے اپنے سینے کو معمور کرنا چاہتا ہے، خشیت ربانی سے اپنے سینے کو منور اور اجاگر کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں کے دامن کو تھام لے، یقیناً اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے کی برکتوں سے اس کے سینے کو خشیت ربانی سے معمور فرما دے۔
اپنے نیک بندوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس محبت کا صلہ بندے کو دنیا میں ملے گا ہی ملے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن بھی ملے گا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، ایک بندہ ہے جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ بندہ ان میں سے نہیں، وہ الگ یہ الگ، دیر آر مینی ڈفرینس بٹوین دیم، وہ الگ قوم کا ہے، یہ الگ قوم کا ہے، مگر یہ بندہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے گویا وہ ان میں سے ہو جاتا ہے، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ اگر محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے محبوبوں کے چاہنے والوں میں سے بنا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے چاہنے والوں میں سے بنایا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسے آپ تھام لے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ والوں کا دامن تھام لے، اللہ والوں کی عقیدت اپنے دل میں بسا لے، اللہ والوں کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لے، اور آپ یقین جانیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت تو آپ دیکھیں، اللہ والوں کی بارگاہ کا فیضان تو آپ دیکھیں، اللہ والوں کی بارگاہ کا کرم تو آپ دیکھیں۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے وقت کی ولیہ، کاملہ ولیہ تھی، عبادت گزار، متقیہ، پرہیزگار، اللہ رب العزت سے ڈرنے والی، نماز کی پابند، روزوں کی پابند، تہجد گزار، ریاضت کی پیکر، عبادت کی پیکر، اللہ کی کثرت کے ساتھ بندگی کرنے والی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے جایا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم بھی انہی میں سے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ ہمارے حضور غوث اعظم کی شان۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ فضیلت حاصل تھی کہ آپ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ آیا کرتا تھا۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا چوری کے ارادے سے، ٹٹولا، مگر اسے مصلی ملا، تسبیح ملی اور وضو کا برتن ملا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھ لیا، پوچھا کچھ ملا؟ کہا کچھ نہیں ملا۔ کہا کچھ ہوگا تو ملے گا۔ اس بندے نے کہا کچھ تھا ہی نہیں تو کچھ میں نے نہیں پایا، کچھ موجود نہیں تھا تو مجھے نہیں ملا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے اگر تو کچھ چاہتا ہے تو ایک کام کر، وضو بنا کر کے 2 رکعات ادا کر، بہت کچھ تجھے مل جائے گا۔ کیا فرماتی ہے؟ وضو بنا اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعات ادا کر، 2 گانا ادا کر۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ملا، چلو ان کی بات مان لیتے، حالانکہ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ مل جائے، وہ تو چور تھا، اس کا کام تو چوری کرنا تھا، بس اسے تو پیسے، روپے پیسے وغیرہ سے مطلب تھا۔ وہ بندہ گیا، وضو بناتا ہے، 2 رکعات ادا کرنے کے ارادے سے، نیت سے، قصد سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر اللہ کی ولیہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے تو اسے تیری بندگی کا حکم دیا ہے، تیری ریاضت کا حکم دیا ہے، رابعہ بصریہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو اسے اپنا نیک بندہ بنا دے، تو اسے متقی بنا دے، تو اسے پرہیزگار بنا دے، تو اسے راہ راست پر چلا دے، تو اسے سیدھی راہ دکھا دے۔ رابعہ بصریہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری دعا کو اس کے حق میں قبول فرما۔ ادھر یہ دعا کر رہی تھی، تہجد کا وقت ہوتا ہے، کمرے کا دروازہ کھلا، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ کیا دیتی ہے؟ کہا تو تھا کہ 2 رکعت پڑھنا، مگر اس بندے کو رابعہ بصریہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت کے اندر اتنا لطف آتا
آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی حلاوت آتی ہے کہ 2 رکعت پر اب دل نہیں مانتا، دل کہتا ہے اور 2 رکعت پڑھ، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، دل کہتا ہے ارے دل نہیں بھرا، 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، 6 ہو جاتی ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، دل نہیں مانتا اب تو یہیں پر رہنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، 8 ہوتی ہے، 12 ہوتی ہے، 16 ہوتی ہے، 20 ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت حضرت رابعہ بصریہ جس کمرے میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، کمرے کے دروازے کو کھولتی ہے، حالانکہ 2 رکعت کا کہا تھا، 5 منٹ کی بات تھی، وہ بندہ حضرت رابعہ بصریہ کو لگا کہ وہ بندہ غفلت کی نیند سو رہا ہوگا، مگر حضرت رابعہ بصریہ نے کیا دیکھا، اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ بندہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، نمازیں پڑھتا رہا، کیا دیکھتی ہے کہ وہ بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ یہ اس بندے کا حال کہ ایک مرتبہ اللہ کی نیک بندی نے دعا کر دی، عبادت میں اس کا دل لگ گیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بندہ اللہ کی نیک بندی کی بارگاہ میں رہا، اللہ نے اسے اپنی ایک نیک بندی کا ایسا فیضان عطا فرمایا، ایسا اس بندے پر کرم فرمایا کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا فیضان۔ الحمدللہ ہم عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں شرک کرتے، بدعت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حالانکہ کوئی مومن اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ بذات یہی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا کے بغیر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک عام بندہ جو ہے کم پڑھا لکھا وہ بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ سنی اگر عقیدہ رکھتا ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا۔ یہ تو ہمارے امام نے ہمیں سکھا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے۔ یہ ہمارے امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا، یہ اعتقاد سکھایا کہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، پر اگر ملتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں ملا کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، ابھی ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ لشکر کے اندر سپاہی کی حیثیت سے شریک ہے، نوجوان حافظ قرآن، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا، طاعون پھیل گیا، اور لشکر جو تھا اس کے اندر بھی طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ جو تھے ہزاروں کی تعداد میں لقمۂ اجل بن گئے، انتقال کر گئے، شہادت کی موت انہیں حاصل ہو گئی، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ جو حافظ قرآن نوجوان جو تھا اس لشکر کے اندر شریک نہیں تھا، دور دراز کے علاقے میں تھا۔ جب پتا چلا کہ بادشاہ کے لشکر کے اندر بیماری پھیلی ہے، طاعون پھیلا ہے، لوگ جو ہے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس دنیا کو رخصت کر کے اس دنیا سے، دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر رہے ہیں، اس حافظ قرآن جو کہ نوجوان تھا، اس کے دل میں ایک امید جاگتی ہے، چلو ہم جا کر کے بادشاہ سلامت سے ملاقات کر لیتے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ نوجوان اور اس کے کچھ ساتھی میرے پاس آ رہے ہیں، بادشاہ نے اپنے فوجی دستے کو بھیجا کہ سختی سے انہیں روک دیا جائے، انہیں ممانعت کر دی جائے کہ ہرگز ہمارے لشکر میں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، اللہ کی ذات کفایت کرنے والی ہے، بس دعا کرے۔ اب فوجی جو تھا اس کا دستہ اس نوجوان حافظ قرآن کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس وہ فوجی دستہ پہنچتا ہے، کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے، آپ آنے کی زحمت نہ کرے، دور رہ کر کے دعا کرے۔ وہ حافظ قرآن تھا، نوجوان جو تھا، اس نے کہا کہ میرے جو ساتھی ہیں ان کو میں واپس کر دیتا ہوں، رہی بات میری تو میں تو ضرور آؤں گا، بادشاہ کی عیادت کروں گا۔ بہت روکا گیا مگر وہ حافظ قرآن نوجوان نہیں رکا، بالآخر اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے آتے۔ بادشاہ سلامت کا چہرہ مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، طاعون کے مرض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو گیا تھا، بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ جو ہی نوجوان کو دیکھا سامنے کھڑا ہے، بادشاہ نے کہا تم نے یہاں آ کر عقل مندی کا ثبوت
نہیں دیا، دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نوجوان حافظ قرآن نے کہا کہ میں تو یہاں پر آپ کے پاس عیادت کے ارادے سے آیا ہوں، کیونکہ عیادت کرنا کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ، میں اسی پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اگر صبح کے وقت گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں وہ بندہ گیا، رات میں گیا، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، خلوص سے عیادت کرنے والا، اخلاص کے ساتھ مقصد کے ارادے سے عیادت نہ کی جائے، یہ بندہ جس نے اپنے مومن بھائی کی عیادت کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ انتقال کر جائے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت میں خصوصی محل تعمیر فرمائے۔ اس بندے کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر خصوصی باغ اور محل تعمیر فرمائے۔ یہ اس بندے کی فضیلت جو اپنے کسی مومن بھائی کی عیادت کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو نوجوان حافظ قرآن تھا بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا آپ نے یہاں آ کر عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اپنے نبی کی سنت عیادت کو پورا کرنے کے لیے آیا، اپنے نبی کی سنت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اب اس نوجوان حافظ قرآن نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا پانی منگوا لیں۔ پانی لایا گیا، اس حافظ قرآن نے اس میں کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور کہا کہ اس میں وافر مقدار میں پانی ملا دیا جائے اور پورے لشکر والوں کو پلا دیا جائے۔ اب اس پانی کو وافر مقدار میں جو پانی تھا، یعنی تھوڑے سے پانی کو زیادہ پانی میں ملانے کا جو کام تھا اسے پورا کیا جانے لگا۔ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی لوگ کوشش کرنے لگے۔ ادھر یہ بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے مولا میں نے تو تیرا کلام پڑھ کے اس پانی کے اوپر دم کیا ہے، میں تو گناہ گار ہوں مگر تیرا کلام سچا ہے، تیرے کلام کی برکت سے ان لوگوں کو شفایا فرما دے، ان کی بیماری کو دور فرما دے، ان کے مرض کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ حافظ قرآن سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ادھر لشکر کو پانی پلایا گیا، بادشاہ کو پانی پلایا گیا۔ دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، جو ہی لشکر نے پانی پیا اس پانی کی برکت سے، کلام الہی کی برکت سے اللہ نے پورے لشکر کو بیماری سے شفایا فرما دیا۔ یہ کلام الہی کی برکت اور اس ولی کامل کی تلاوت کی عظمت، تلاوت قرآن مقدس کی برکت اور اس ولی کی زبان اقدس سے چکے اللہ کے کلام کے کلمات نکلے تھے، اللہ نے ان کو ایسا مؤثر بنایا کہ چشم زدن کے اندر پورے لشکر کو اس بیماری سے شفایا فرما دیا۔ اب جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ والے جو ہیں وہ تعریف سے پھولتے نہیں ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی ایک سمجھانے کے لیے کہ تعریف سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ کہہ کر اجر کو ضائع نہ کریں، آپ اگر شکر ادا کرتے ہیں تو کسی اور کا نہیں رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور ایک کام کریں پورے لشکر کو حکم دیں کہ اللہ نے جو انہیں بیماری سے شفایا فرمایا ہے اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ اللہ والوں کی شان کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور نذرانے وغیرہ کا تقاضا اور مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کا حکم دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر 20,000 کا لشکر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے یہ نوجوان کون تھا؟ یہ حافظ قرآن کون تھا؟ یہ نوجوان آگے چل کر کے اس کی شادی ہوتی ہے، اللہ اسے بیٹا عطا فرماتا ہے، اس کا نام
غیاث الدین تھا، بیٹے کا نام معین الدین رکھا جاتا ہے۔ شروع میں تو معین الدین تھا، ویسے تو پیدائشی ولی تھا، مادر زاد ولایت کے منصب پر فائز تھا۔ یہ وہی معین الدین ہے جسے آج دنیا تاجدار ہندوستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ۔ یہ معین الدین جو ہے یہ انہی جو حافظ قرآن، نوجوان حافظ قرآن سید غیاث الدین کے صاحبزادے تھے۔ وہ جو نوجوان تھے وہ حضور خواجہ دانا کے والد گرامی تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد جو ہے وہ غوث اعظم ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو، ہونے والی اولاد قطب صورت شہنشاہ صورت سید جمال الدین خواجہ دانا ہوا کرتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، کوئی یہ کہے کہ آج کل اتنے پائے کے بزرگ ہونا کسی کے یہاں بہت مشکل ہے جو غوث اعظم کے درجے کو پہنچ جائے۔ یقیناً ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے قدم کی دھول کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اتنا تو ضرور مانیں گے کہ اگر باپ نیک ہو، باپ اگر نیک ہو، ماں اگر نیک ہو، ان کے یہاں ہونے والی اولاد غلام غوث ہوگی، ان کے یہاں ہونے والی اولاد غلام خواجہ ہوگی، ان کے یہاں ہونے والی اولاد جو ہے غلام نظام الدین ہوگی، ان کے یہاں ہونے والی اولاد خواجہ دانا کے غلاموں میں سے ہوگی، اور ان کے یہاں جب بچہ سوئے گا تو یہی کہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اگر یہ گھر کا ماحول، تربیت اگر ماں باپ کی اچھی رہی اور ان کا خود بھی نیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کا اثر بچے کی زندگی میں ضرور پڑتا ہے۔ ایک تو پہلے خود نیک ہو، ماں نیک ہو، باپ نیک ہو تو ہونے والی اولاد عاشق رسول ہوگی یقیناً۔ پہلے خود کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امید قائم ہوئی، مولانا کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس آ گئے، کہا ذرا دعا کر دے بچہ صحیح سلامتی کے ساتھ ہو جائے۔ اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے بارے میں بھی کہنا چاہیے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والا۔ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اولاد ہو جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ ان عالم صاحب سے، پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے، امام صاحب سے ضرور یہ بھی دعا کرائے کہ میری اولاد جو ہو وہ عاشق رسول ہو، نمازی ہو، دین کی خدمت کرنے والی ہو، عشق رسول میں مچلنے والی ہو، عشق رسول میں سرشار رہنے والی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خواجہ غریب نواز والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ آپ نے پانی پر کلام الہی کو دم کر کے دیا، اللہ نے کلام الہی کی برکت سے اور اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں پورے لشکر کو اس بیماری سے شفا فرما دیا۔ اب جب خواجہ معین الدین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ام الورا جن کا لقب تھا، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے معین الدین کے جسم میں جان کو ڈالا گیا، روح کو ڈالا گیا، 120 دن کے عرصے میں جان کو ڈالا جاتا، فرماتی ہے جب سے معین الدین کے جسم کے اندر جان کو ڈالا گیا، روح کو ڈالا گیا، میں خود اپنے کانوں سے سنتی ہوں کہ آدھی رات سے لے کر کے صبح تک معین الدین کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آتی۔ یہ آپ کرامت تو دیکھیں، بچپن ہی سے اللہ نے غریب نواز کو مادرزاد ولی بنایا تھا، مادرزاد ولایت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اب جب ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نورانی صورتوں والے میرے سامنے ہزاروں لوگ موجود ہیں، میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک وہ سارے نورانی صورتوں والے غائب ہو گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ معین الدین میرا کس حالم میں ہے، کس حالت میں، تو دیکھا معین الدین اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول۔
معین الدین کو دیکھا تو وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ یہ غریب نواز کی شان۔ 3 سال کا جب آپ کا عرصہ ہوا، 3 سال یا 1-1.5 سال کے آپ ہوئے، 3 سال تو کھانا کھلانے والی بات، 1-1.5 سال کے جب آپ ہوئے تو کوئی خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے آتی اور اس خاتون کا بچہ روتا، غریب نواز اپنی والدہ کو اشارہ کر دیتے، آپ کی والدہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی، نتیجتاً وہ بچہ خاموش ہو جاتا اور غریب نواز کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ یہ غریب نواز کی بچپن ہی سے کرم۔ 3 سال کے جب وہ، ہمارے یہاں تو 3 سال کے جو بچے وہ کھیلتے کودتے مستی کرتے ہیں، باہر دیکھ سکتے ہیں، آواز یہاں بھی آ رہی ہے، آپ کو ڈسٹرب بھی ہو رہا ہو، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ، ارے چھوڑو جانے دو، بچے ہیں کیا کریں گے، مستی تو کریں گے، یہ وہ سب۔ لیکن غریب نواز، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے غریب نواز بنا، بچپن ہی سے آپ کی شان یہ تھی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ہمارے غریب نواز کی شان۔ اب جب 3 سال کے تھے، 3 سال میں تو بچے کے کھیلنے کودنے کا اور شعور اس کو رہتا ہی نہیں ہے۔ 3 سال کے جب آپ تھے تو آپ باہر سے لوگوں کو لاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے یا دوسرے لوگوں کو لاتے اور اپنے گھر لا کر کے کھانا کھلاتے، وہ پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو جاتے۔ غریب نواز کا جو چہرہ تھا وہ خوشی سے مچل اٹھتا تھا۔ یہ اللہ والوں کی شان کہ دوسروں کو کھلا کر کے خوش ہوتے تھے۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اگر فکر ہے اپنی ذات کی کہ ہم کھائیں، اچھے سے اچھا کھائیں، بھلے ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا مر جائے، یاد رکھنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ غریب نواز کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، ہمارے جو اولیاء ہیں ان کی تعلیم تو یہ ہے کہ پہلے بھوکوں کو کھلاؤ پھر خود کھانا کھاؤ۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا اکثر المرق وتعاہد جیرانک، کہ شوربہ جو ہے اس میں پانی ڈال کر کے اضافہ کرو، یہ نہیں کہ انتہائی گاڑھا شوربہ کہ ہم ہی کھائیں گے، بلکہ شوربے میں پانی ڈال کر کے اضافہ کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ جس کا پڑوسی خوش ہو گیا اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور بے حساب جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ لیکن پڑوسی کو خوش کرنا یہ بھی تو بہت بڑی بات۔ یہاں پر تو مقابلہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو کیا ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، اس نے اگر یہ گاڑی لی تو میں اس سے مہنگی گاڑی لوں گا، اس نے اگر یہ لیا تو میں اس سے مہنگی وہ چیز لوں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سب چونکہ مصطفیٰ کی امتی ہے، مصطفیٰ کے عاشقوں میں سے، مصطفیٰ کے شیدائیوں میں سے، مصطفیٰ کے جانثاروں میں سے، مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں میں سے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بن کر کے رہیں، نیک بن کر کے رہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کر کے رہے۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا رحماء بینہم، آپس میں نرم دلی کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے، آپس میں بالکل شفقت و مہربانی کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے۔ اسے ہم سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریں۔ بس تھوڑی دیر اپنی گفتگو کو جاری رکھے، اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ غریب نواز کو اللہ نے نوازا تھا اور اللہ رب العزت نے علم و فضل کمال ساری چیزوں سے اپنے اس محبوب بندے کو نوازا تھا۔ زندگی میں تو آپ نے لوگوں کی جھولیوں کو بھرا، گوہر مراد کو، دامن کو گوہر مراد سے بھر دیا، مگر آج بھی آپ کی شان یہ ہے، بلکہ امام اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر اللہ نے بہت ساری جگہوں کو قبولیت کی جگہ بنایا ہے، اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک جگہ ہے اگر کسی بندے کی دعا قبول نہ ہو، اجمیر معلیٰ میں چلا جائے، غریب نواز کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کے ہاتھ جو ہے بعد میں نیچے آئیں گے، دعائیں پہلے قبول ہو جائیں۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ حضور اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے دور کرنے کی کوشش کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ الملفوظ کے اندر اسے نقل بھی کیا گیا ہے کہ خود حضور اعلیٰ حضرت نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ اس کے پورے جسم کے اندر
پورے جسم کے اوپر پھپھوڑے پھنسیاں وغیرہ، جسے ہم اپنی زبان میں نکالا بولتے ہیں۔ یہ نکالا نہیں تھا، نکالے سے بھی خطرناک، یعنی لا علاج بیماری تھی، یعنی علاج تو اس کا ہو جاتا مگر جلدی اچھا ہونے والا مرض اور بیماری نہیں تھی۔ دیر میں ایک تو نکالا ہوتا ہے 3 دن تک اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک اس سے بھی خطرناک اس پورے جسم کے اندر پھوڑے پھنسی وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ جلدی اچھا، وہ بیماری جو ہے جلدی اچھی نہیں ہوتی، وہ مرض جلدی اچھا نہیں ہوتا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ سخت دھوپ کے اندر غریب نواز کے آستانے کے قریب، اس وقت باہر جو تھا وہ سایہ وغیرہ نہیں تھا، وہ بندہ سخت دھوپ کے اندر غریب نواز کے آستانے پر موجود ہے، وہ تڑپ رہا ہے، خواجہ آگن لگت ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس جملے کو بھی ذکر فرمایا اس کی زبان کے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز مجھ پر کرم فرمائے، مجھے ان کی وجہ سے جسم کے اندر جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مجھے شدت کا احساس ہو رہا ہے، مجھے اذیت کا احساس ہو رہا ہے، کرم فرمائے اور اس مرض کو دور فرمائے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ماتھی کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی سی دیر کے بعد ہمارا دوبارہ وہاں پر گزر ہوا۔ پہلے تو ہم دیکھ کر کے گئے تھے کہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑیاں پھنسی وغیرہ ہے، لیکن جب باہر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا بدن صاف ہے۔ غریب نواز نے اللہ کی عطا سے اس کی اس بیماری کو بھی دور فرما دیا۔ یہ غریب نواز کی کرامت کہ جب بندہ اگر عقیدت کے ساتھ مانگتا ہے، غریب نواز اسے یقیناً عطا فرماتا۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ دربار میں حاضری دینے کے لیے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، غریب نواز کے آستانے پر گئے تو غریب نواز کا آستانہ تو ایسا ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ یہی کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ۔ اب اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اپنے دور کے بادشاہ تھے، جہانگیر عالمگیر ان کا لقب بھی تھا۔ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کے ارادے سے گئے، داخل ہونے سے پہلے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اندھا ہے، آنکھیارا نہیں، اسے کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہے، بلائنڈ جسے کہا جاتا ہے، اس کو بالکل دکھائی نہیں دیتا، اور وہ بندہ آنکھ مانگ رہا ہے، خواجہ مجھے آنکھ عطا فرما دے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے پوچھا کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا حضور 12 سال سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک نہیں ملا۔ اب اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے فرمایا میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں، باہر آ کر کے دیکھتا ہوں، اگر تجھے آنکھ نہیں ملی تجھے قتل کر دوں گا۔ کیا مقصد تھا کہ یہ بندہ 12 سال سے مانگ رہا ہے، اسے نہیں ملا، مطلب اس بندے کے مانگنے کے اندر کمی، دل سے نہیں مانگ رہا، عقیدت کے ساتھ نہیں مانگ رہا۔ اب یہ حضور اورنگزیب علیہ الرحمہ اندر آئے، حاضری وغیرہ دی۔ اب جب حاضری دینے میں بہت زیادہ وقت تو نہیں، بہت تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ حاضری دے کر کے باہر گئے۔ اب اس فقیر کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس فقیر کو آپ جب گئے تھے تو اندھا پن کے حالت میں دیکھ کر کے گئے تھے، لیکن جب حاضری دے کر کے نکلے تو اللہ رب العزت نے غریب نواز کے صدقے میں اس کی دونوں آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ اب لوگ تعجب میں کہ آخر بات کیا ہے، صرف تھوڑی دیر کے اندر اسے آنکھیں مل گئی۔ تو بتایا گیا کہ بات دراصل یہ کہ یہ بندہ 12 سال سے تو مانگ رہا تھا مگر عقیدت کے ساتھ نہیں مانگ رہا تھا، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، بس اوپر ہی اوپر دعا کر رہا تھا، صرف زبان سے دعا کر رہا تھا، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، اسے نہیں ملا۔ اب جب یہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اسے کہا کہ باہر نکلوں گا، اگر تجھے آنکھ نہیں ملے گی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی، اس بندے نے خواجہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا خواجہ اب تو عطا فرما دے، اب اگر آنکھ نہیں ملی تو آنکھ تو بہت دور کی بات ہے، میری گردن بھی چلی جائے گی۔ وہ بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ غریب نواز ہے، غریب آئے ہیں تیرے در پر، غریب نواز کرو، غریب کرم نوازی میرے غریب نواز۔ ان کی بارگاہ میں اگر بندہ تڑپ کر کے دعا کرتا ہے، مچل کر کے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، میرے غریب نواز سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر غریب نواز اسے دونوں آنکھیں عطا فرما دیتے۔
ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا اور غریب نواز کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور ایک عام بندہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا ان کی بارگاہ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، بس ہمارا یہی عقیدہ ہو، نیت یہی ہو کہ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور جو وسیلے سے ہمیں ملتا ہے وہ غریب نواز کے یا جو دوسرے اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ان اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، بیان کرنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، اس کے تعلق سے میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس ایک تھوڑا سا چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائے۔ مصباحی مشن بروچ بروڈا سورت میں ماشاءاللہ اس کی کئی شاخیں ہیں، اس کے زیر اہتمام ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ سجا، اس کا انعقاد ہو، تو آپ بے فکر رہیں، چندے وغیرہ کے بارے میں نہیں کہا جائے گا۔ بس آپ حضرات سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس مشن کو پہچانیں، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ اسے آپ اپنا سمجھیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ مشن ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ شہر سورت کے اندر تقریباً اس فتنے کے دور میں، معاذ اللہ آپ حضرات تو سنتے ہوں گے، ہماری جو قوم کی نوجوان بچیاں ہیں وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس دور میں وقت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے شہر سورت میں اس مشن نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تقریباً 6-7 مدرسے قائم کر دی۔ الحمدللہ عنایت اللہ شاہ باوا جو قاضی کا میدان 23 نمبر کی اسکول، اس کے سامنے بھی ماشاءاللہ وہاں پر مدرسہ چلتا ہے، قادری مسجد کے پاس چلتا ہے، سگرام پورے میں چلتا ہے، اس طرح تقریباً 6-7 مدرسے اس مشن کے انڈر میں چلتے ہیں۔ اور اب تو ایک بہت بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ ایک آنے والا ہے کہ ممبئی سے لے کر یا واپس سے لے کر کے تقریباً بروڈا تک، بلکہ احمد آباد تک اتنا بڑا یتیم خانہ آج تک بنا ہی نہیں جو الحمدللہ مصباحی مشن بنانے جا رہا ہے۔ تقریباً 15-20 کروڑ کا خرچہ ہے، تو چندے وغیرہ کے اعلان نہیں، بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مشن کا سپورٹ کریں، اس مشن کا ساتھ دیں، اس مشن کو اپنا سمجھیں، اور اس مشن کے حق میں دعا کریں، اور جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں سب کے لیے دعا کریں، مدارس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کو دین دنارا چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور ان باطل فرقوں سے ہماری اور ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ صفا جان